कितने घंटे हैं साहब रखें फायदा आ गई कि नहीं? फायदा नहीं आई? आ रही थी, द्वारा बंद कर दिया शायद मैंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। अवाजिब्तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुनज़िरकुम व लितत्तक़ू व लअल्लकुम तुरहमून। फकज़्ज़बूहु फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्कि व अग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौमन अमीन। व इला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि उ'बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। अवाजिब्तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुनज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूह व ज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़्कुरू अला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ालू अजितना लिनअबुदल्लाह वहदहू व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना फ़ातिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फ़ंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। फ़अनजयनाहु वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिन मिन्ना व क़तअना दाबिरल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व मा कानू मुमिनीन। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि उ'बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्दिल्लाहि व ला तमस्सूहा बिसूइन फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आदिन व बव्वअकुम फ़िल अर्दि तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरन व तनहितूनल जिबाल बुयूता फ़ज़्कुरू अला अल्लाहि व ला तअथौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमूना अन्ना सालिहन मुरसलुम मिन रब्बिहि
قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعصوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعظنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں وانصح لکم اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں وعالم من اللہ ما لا تعلمون اور اپنے رب کی طرف سے اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن کی تمہیں کچھ خبر نہیں جو تم نہیں جانتے اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم کیا تم تعجب میں مبتلا ہو یا تمہیں تعجب میں ڈال دیا ہے اس بات نے ان جاءکم ذکرن کہ تمہارے پاس ذکر آیا ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل ایک ایسے شخص پر منکم جو تم ہی میں سے ہے لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے ولتتقوا اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ پس ہم نے اسے اور جو بھی اس کے ساتھ تھے فی الفلک کے ایک کشتی میں نجات بخشی انجیناہو کا مطلب ہے ہم نے اسے نجات عطا فرمائی والذین معہو اور اس سے بھی ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کے ایک کشتی میں واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو ہمارے نشانات کو جھٹلایا تھا انہم کانوا قوما عمین یقیناً یہ لوگ بالکل اندھے تھے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور ہم نے عاد کی طرف ان کا بھائی ہود بھیجا یعنی ہم قوم وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں مالکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کا غیر یعنی اللہ کے سوا افلا تتقون پس کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے قال الملأ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے
کفر کیا ان کے سرداروں نے کہا، الملا بڑے لوگوں کو کہتے ہیں، تو ملا الذین کفروا دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ ملا الذین کفروا جن لوگوں کے سرداروں نے کفر کیا انہوں نے کہا، مگر میرے خیال میں وہ دوسرا زیادہ مناسب ہے، جنہوں نے کفر کیا ان کے بڑے لوگوں نے یہ کہا، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی صفاحۃ یقین ہم تو تجھے ایک بے وقوفی کی حالت میں دیکھتے ہیں، فی صفاحۃ ایک بڑی بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور یقیناً ہم تجھے جھوٹا گمان کرتے ہیں، جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال یا قوم اس نے کہا اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ مجھ میں کوئی بے وقوفی کی بات نہیں، ولاکنی رسول من رب العالمین لیکن میں تو تمہارے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک ایلچی یا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بھیجا ہوا کا لفظ یہاں نہیں ملتے، جو لفظی ترجمہ یوں ہوگا، ولاکنی رسول من رب العالمین میں تمام جہانوں کے رب کا پیغمبر ہوں، کا رسول ہوں، کا ایلچی ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین اور میں تمہارے لیے ایک خیر خواہ نصیحت کرنے والا اور امانت دار انسان ہوں۔ یعنی جو رسالات ہیں وہ نصیحت پر مبنی ہیں، اور بحیثیت پیغمبر میں بڑی امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اپنی طرف سے کچھ ملائے بغیر اللہ ہی کے پیغام پہنچا رہا ہوں جو سراسر نصیحت ہیں۔ وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس ذکر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ ایک ایسے شخص کے پر جو تم ہی میں سے ہے، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ تمہیں ڈرائے۔ یہاں تعجب کی ایک وجہ تو بنتی ہے کہ جس قسم کے وہ لوگ ہیں ان کی شکلیں ایسی نہیں ہوتی کہ ان سے خدا کلام کرے، مگر ان میں سے جو شخص اٹھتا ہے وہ شروع ہی سے مختلف حیثیت سے اٹھتا ہے، اور امین کا جو لفظ ہے وہ کوئی دعویٰ نہیں بلکہ ایک دلیل ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو بھی اس قوم میں سے ہونے کے باوجود جو ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا تھی، بچپن ہی سے امین کہا جاتا تھا، بلکہ امین آپ کا لقب بن گیا تھا۔ اس لیے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآنی دعاوی میں جو انبیاء کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں دلائل شامل ہوتے ہیں، بس لفظ امین میں چابی ہے اس بات کی کہ تم جھوٹے ہو اور میں سچا ہوں، کیونکہ تم میں سے ایک ہی تو امین تھا جس کا تم بھی اعتبار کیا کرتے تھے، بس اللہ نے اس امین کو چنا ہے، اور اس لیے تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ جب میں تمہارے لیے امانت دار تھا تو اپنے خدا کے لیے بھی امانت دار ہوں گا۔ اس لیے اگرچہ تم جیسوں سے چنا گیا ہے، لیکن تعجب کی بات نہیں کہ فرق بہت نمایاں ہے، اندھیروں سے نور نکلتا ہے، ویسی ہی کیفیت ہے۔ لِيُنذِرَكُمْ تاکہ تمہیں ڈرائے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ اور وہ بھی تو یاد کرو جب تمہیں جانشین بنایا تھا من بعد قوم نوح، نوح کی قوم کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً اور تمہیں خلقت کے لحاظ سے ایک نئی وسعت بخشی تھی۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ تمہاری جسمانی اور دماغی قلبی نشو و نما بہت تیزی سے ہوئی ہے، نوح کے سیلاب کے بعد جب تمہیں خدا نے دوبارہ زمین میں مستحکم کیا ہے تو اس کے بعد ایک نیا دور آیا ہے جس میں تم بہت تیزی کے ساتھ جسمانی، قلبی، ذہنی لحاظ سے ترقی پذیر ہوئے۔ بسطتاً کا مطلب ہے وسعت دینا، اور خلق ظاہر بات ہے کہ تخلیق کو اور خلقت کو کہتے ہیں۔ اور زادکم فی الخلق بسطتاً میں
قوم کا انتشار بھی مراد ہو سکتی ہے کہ تمہیں بکثرت پھیلا دیا گیا، تھوڑے ہونے کے بعد دوبارہ اس بیج کو جو بچا تھا بکثرت پھیلایا گیا اور خوب نشو و نما کی گئی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللَّہِ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ بس صرف ایک نعمت نہیں ہے، اس بستہ میں بہت سی نعمتیں مذکور ہیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا، اجیتنا، کیا تو اس غرض سے ہمارے پاس آیا ہے؟ لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت سے انکار نہیں تھا، کہتے ہیں محض اللہ کو پکڑ بیٹھیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم اللہ کی کریں بے شک، مگر اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت ضرور کریں گے۔ فاتنا بما تعدنا، اگر یہی جھگڑا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں تو فاتنا بما تعدنا، تو پھر لے آ اس کو جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اس نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر رجس اور غضب فرض کر دیا گیا ہے، یعنی اب تم پر ثبت ہو چکا ہے یہ فیصلہ کہ تم پر ضرور رجس اور غضب نازل ہوگا۔ رجس ناپاکی کو بھی کہتے ہیں اور عذاب کو بھی، تو یہاں عذاب کے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور ناپاکی کے بھی، اس لیے میں نے رجس لفظ رکھا تھا کہ تمہارے ناپاک ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ عذاب کی صورت میں تم پر نازل ہوگا۔ وغضب، اور خدا کی ناراضگی کی لپیٹ میں آؤ گے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے محض ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے خود بنا رکھے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی دلیل آسمان سے نہیں، اپنی طرف سے نازل نہیں فرمائی۔ اب یہ بات وہی ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، شرک کی کوئی دلیل کسی الہی کتاب میں نہیں ملتی، جس کو وہ خود منسوب کرتے ہیں خدا کی طرف اور یہ کہتے ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس چیز کی عبادت کرو، اس لیے اللہ کے ساتھ معبود تو گھڑ لیتے ہیں لیکن کوئی آیت نہ گھڑ سکے کبھی جس میں خدا نے یہ کلام کیا ہو کہ ان چیزوں کی میرے سوا عبادت کرو۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو قرآن کریم بار بار مشرکوں سے بحث کے لیے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ، بس ہم نے اسے نجات بخشی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان کی جڑیں کاٹ دیں جنہوں نے ہمارے نشانات کی تکذیب کی تھی۔ وما کانوا مومنین، اور وہ مومن بننے والے نہیں تھے۔ وما کانوا مومنین کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن نہیں تھے، وہ کسی صورت مومن ہونے والے نہیں تھے۔ جس طرح حضرت نوح کی قوم کے متعلق آتا ہے، جڑیں عموماً ان لوگوں کی کاٹی جاتی ہیں جن کے متعلق فیصلہ ہو جائے کہ اب یہ کسی صورت میں بھی چاہے 1000 سال بھی زندہ رہیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ما کانوا مومنین میں جو آئندہ ایمان نہ لانے کا مضمون ہے وہ بھی شامل ہے، وہ ایسے نہیں تھے کہ کبھی بھی مومن بن سکتے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف، یہ بھی ایک قوم ہے، ان کا بھائی صالح بھیجا۔ جہاں جہاں لفظ اخ آتا ہے اس سے مراد ہے ان کا ہم قوم، یعنی بعض قومیں تھیں جو وسیع رشتہ داریوں کے بندھن میں جکڑی ہوئی، گویا ایک وسیع خاندان تھیں۔ ویسے بھی ہم قوم کے لیے اخا کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، مگر وسیع خاندان جو قومیں بن گئے ان کے تعلق میں اخا کا لفظ عموماً قرآن کریم میں نظر آتا ہے کہ ان کے بھائی
اس لیے ظاہری معنی بھائی کا لفظی نہیں کرنا چاہیے کہ گویا واقعی ان میں سے کسی کے بھائی تھے، بھائی بھی ہوں گے بعضوں کے، مگر ہم قوم اصل مراد ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی کھلی واضح دلیلیں آ چکی ہیں یا نشانات آ چکے ہیں۔ بینہ کھلے نشان کو بھی کہتے ہیں، کھلی دلیل کو بھی کہتے ہیں۔ ہذہ ناقۃ اللہ ہے، یہ ایک اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، جو تمہارے لیے ایک نشان بنائی گئی ہے، فذروہا، بس اسے چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، تاکل فی ارض اللہ، وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے جہاں سے چاہے، ولا تمسوہا بسوء، اور اسے بدی کے ارادے سے چھو نہیں، فیاخذکم عذاب علیم، نتیجتاً اگر تم ایسا کرو گے، فیاخذکم، تو ضرور تمہیں پکڑ لے گا ایک دردناک عذاب۔ وہاں عربوں میں بھی رواج تھا اور دوسری قوموں میں بھی، باہر ملک دوسرے دنیاؤں میں بھی رواج رہا ہے کہ بعض جانور خدا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور اس کا مطلب تھا کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ اسے سزا ملے گی۔ اور جہاں تک لوگوں کے اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر جانور چھوڑنے کا تعلق ہے، وہ ہمیشہ ڈرتے تھے، ڈرتے رہے ہیں اور احترام کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ رواج ہے، بعض جگہ وہ سانڈ چھوڑتے ہیں تو کوئی کسی کو ضرورت نہیں کہ اسے مار بھگائے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ہے، جس کی کھیتی چاہے چر جائے۔ مگر ایسے سانڈ جو ہیں وہ شرک کی وجہ سے نہیں، بلکہ حکومت کی نمائندگی میں چھوڑے جاتے ہیں۔ ان کے خوراک کے پیسے کوئی اور شاید کھاتا ہو، اور ان کو اجازت ہے کہ وہ کھلا چھڑ کے جس کا چاہیں کھیت برباد کریں، کیونکہ افزائش نسل کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ہم نے دیکھا ہوا ہے نا، وہ ویسے بھی بڑے پل کے پھٹ جاتے ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہوتی لوگوں کو ان کو مارنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا یہ طریق ان پر الٹایا کہ تم اپنے توہمات میں پڑھ کے تو چھوڑا کرتے تھے جانور، اب یہ واقعتاً خدا کا چھوڑا ہوا جانور ہے، کیونکہ اس پر حضرت صالح تبلیغی سفر کرتے ہیں، پر اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ یہ نشانی ہے تمہارے لیے۔ پہلے تو بہت بینات آئی ہیں، تم نے ان کا انکار کر دیا، مگر یہ آخری نشان ہے جس کے اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تو تم پر لازماً عذاب وارد ہوگا۔ یہ تھا اونٹنی کا نشان جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور فی ارض اللہ میں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ خدا کی زمین ہے ساری، مگر اس علاقے میں غالباً جو چراگاہیں تھیں وہ کسی ذاتی ملکیت کی چراگاہیں نہیں تھیں، اس زمانے میں بس قومی مشترکہ چراگاہیں ہوا کرتی تھیں۔ تو جو شریر لوگ ہوں وہ بعض نسبتاً کمزور لوگوں کے جانوروں کو شاید ہانک دیتے ہوں، ہر جگہ سے نہ چرنے دیتے ہوں، مگر یہاں یہ مراد نہیں ہے جو میں نے تصور کھینچا تھا کہ جس کا مرضی کھیت چرتی پھرے۔ میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے نشان دکھاتا ہے۔ عام ارض اللہ سے مراد کھلی زمینیں جو خدا کی ہیں، چراگاہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں، آسمانی بارش سے ان میں گھاس پھوس اگتے ہیں، ان میں وہ چرتی ہے تو چرنے دو، اس کو بدی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو ان ایام کو بھی جبکہ عاد کے بعد خدا نے تمہیں خلفاء بنایا تھا، یعنی جانشین بنا دیا تھا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا،
اور تمہیں زمین میں جگہ دی یا جگہ بنا دی، یعنی تمہیں ان کی جگہ مستحکم کر دیا وہاں. فی الارض، زمین میں، تتخذون من سہولہا، کہ ہا سے مراد زمین ہے، زمین کی ہموار جگہیں جو ہیں وہ سہول کہلاتی ہیں. تو زمین کے میدانوں میں محل بناؤ، قصوراً وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناؤ. یہ جو پرانی بستیاں ہیں ان کی یادگاریں یہ سرزمین عراق میں دجلہ اور فرات کے قریب، اس کے بعض اس کے غالباً مغرب کی طرف یہ دریافت ہوئے ہیں جگہیں جنوب میں، جہاں پہاڑیوں کے تراشے ہوئے گھر بھی ہیں اور زمین پر بڑے بڑے محلات بھی ہیں جو دب گئے تھے اور آج کل ان پر تحقیق ہو رہی ہے. اسی طرح شمال میں بھی عاد قوم تھی، اور اس دو عاد ہیں اصل میں، کچھ شمال کے بسنے والے تھے، کچھ جنوب کے، ان پر بھی تحقیق ہوئی ہے. اور ارم ایک قوم تھی جو غالباً ان دونوں سے پہلے کی ہے. کیوں جی؟ ارم پہلے کی ہے یا بعد کی ہے؟ عادن الاولا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا بہرحال. عاد اولا کے متعلق اور اس کے واقعات کے متعلق بعض عیسائی اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ایسی کوئی قوم کہیں نہیں تھی، نہ وہ شہر تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے. اور اب جو تحقیق ہوئی ہے خاص طور پر اٹلی کی ایک مہم نے، جو پرانے زمانوں کی کھدائی کر کے آثار کی کھدائی کرتے ہیں، آثار قدیمہ کے ماہرین، انہوں نے وہ جگہ بھی دریافت کر لی ہے اور وہ نام بھی معلوم ہوئے ہیں جو قرآن نے بیان کیے تھے. بین ہی انہی ناموں کی قوم، انہی ناموں کے سردار وغیرہ کے نشانات وہاں سے مل گئے ہیں. اور جو مصنفین ہیں اس تحقیق کے، انہوں نے واضح طور پر قرآن کا ذکر کیا ہے کہ عجیب بات ہے کہ یہ اہل مغرب قرآن کو بڑے لمبے عرصے تک جھٹلاتے رہے، اور وہ قومیں اور وہ آثار جن کا بائبل میں نام و نشان تک نہیں، قرآن نے ان کا ذکر کیا اور وہ اب مل گئے ہیں. تو اس لیے جو آثار قدیمہ ہیں ان کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں کہ جماعت کو اس میں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اب بن بھی رہے ہیں کچھ لوگ، کل ہی مجھے ملے تھے ایک کہ میں نے آثار قدیمہ کا مضمون چنا ہے اپنے لیے. تو اس میں جماعت احمدیہ کے لیے قرآن کی خدمت کے بڑے مواقع ہیں. بس یہ جو چیزیں ہیں تنحتون الجبال بیوتن، یہ ساری باتیں موجود ہیں اور محض ایک دور کی کہانی کے طور پر ذکر نہیں بلکہ آئندہ ظاہر ہونے والے نشانات کے طور پر مذکور ہیں. فاذکروا آلاء اللہ، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر تباہی نہ مچاؤ. تعثوا کا مطلب فساد کرنا ہے، مفسدین مفسد بنتے ہوئے. اس لیے زمین کا امن درہم برہم نہ کرو فسادی بنتے ہوئے، یہ ترجمہ اردو میں کرنا پڑے گا. قال الملأ الذین استکبروا، ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی، ان کے سرداروں نے، ان کی قوم، من قوم ہی، اس کی قوم سے ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی، ان کے سرداروں نے کہا، کن سے کہا؟ للذین استضعفوا، جو چھوٹے اور معمولی آدمی سمجھے گئے تھے، قوم کے اس حصے سے جسے کمزور سمجھا گیا تھا. لمن آمن منہم، ان میں سے ان کو کہا جو ایمان لے آئے تھے. یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کمی کاری، وہ لوگ بیچارے جو روزمرہ زمینداروں کی خدمت پر معمول رہتے ہیں، گاؤں میں چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے پیٹ پالتے ہیں، زمینیں نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو چھوٹا اور متحد سمجھا جاتا ہے. اور اکثر ایسے لوگوں میں سے ایمان لانے والے شروع میں زیادہ ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی غلاموں میں سے کثرت سے لوگ ایمان لائے. تو آغاز میں یہ غربائی ہیں جو خدا تعالیٰ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. بس فرمایا گیا کہ جن کو
چھوٹا سمجھا گیا تھا ان سے سرداروں نے خطاب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قوم کے جو بڑے تھے، جو ایمان لائے تھے، ان سے بات کرنے کی ضرورت تو ہوتی نہیں تھی، اس لیے چھوٹوں پر ان کا نزلہ گرتا تھا۔ اور یہ ایک دائمی دستور ہے ان لوگوں کا، ہمیشہ ہی بیچارے غریب عوام پر ٹوٹتے ہیں جن کا کچھ جن کی پیش نہ جائے ان کے سامنے، اور شاذ کے طور پر بڑے بھی لپیٹ میں آتے ہیں، لیکن ابتدائی حلہ ان کا کمزوروں اور غریبوں پر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں علم ہے کہ صالح اس کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، پیغمبر بنایا گیا ہے؟ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، علم تو کسی کو نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس کو بنایا گیا ہے۔ ہاں ہم ایمان لانے والے ضرور ہیں، ہم ضرور ایمان لاتے ہیں اس پر جو ارسل بہ مومنون، جو اس کی طرف بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ بھی بڑا عمدہ کلام ہے، ان کی طرف سے جواب جو تھا، کلام الہی تو ہے ہی عمدہ، مگر وہ جواب بڑا عمدہ دیا گیا ہے، کیونکہ خدا کا رسول بنانا تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور اس کی سچائی کی پہچان اس پیغام سے ہونی چاہیے جو اسے عطا کیا گیا، جو آگے پہنچاتا ہے۔ اگر پیغام میں اللہ کی نشانیاں موجود ہوں، اللہ کی طرف منسوب ہونے کے شایان شان پیغام ہو، تو اس پر ایمان لانا ایک معقول بات ہے، اس کے لیے کسی دلیل اور جھگڑے کی گنجائش پھر باقی نہیں رہتی۔ تو انہوں نے کہا تم پوچھتے ہو ہمیں علم ہے، ہمیں جو علم ہے وہ یہ ہے کہ جو پیغام ہے وہ سچا ہے، اور ہم جو کچھ اس پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صاف سیدھی پاک فطرت کی تعلیم ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا قال الذین استکبروا، انہوں نے جواب دیا کہ جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، ہم اس تعلیم ہی کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ مطلب ہے ہر اچھی چیز کا ہم انکار کرتے ہیں، ہمیں کوئی غرض اس بات سے نہیں ہے کہ تعلیم اچھی ہے بری ہے، جو کچھ اس شخص پر اتارا گیا ہے جس پر تم ایمان لائے ہو وہ اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ فَأَخَرُوا النَّاقَةَ، بس انہوں نے اس اونٹنی کی کھونچیں کاٹ دیں۔ کونچے ہوتا ہے یا کھونچیں ہوتا ہے لفظ؟ کیوں جی ڈکشنری دیکھنے والے زیادہ تو آپ ہی ہیں اردو کی، میرے جاوید سر؟ کونچیں؟ اچھا، کیوں جی کوئی اور بھی ہے؟ ڈاکٹر بادل رائے؟ جی صحیح، میرے خیال میں صحیح ہے، کیا؟ میرے خیال میں ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، ان دونوں کے اوپر ہمارا گناہ اگر غلط نکلے تو انہوں نے کونچیں کاٹ دیں اونٹنے کی۔ وَأَطَاعُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ وَقَالُوا، اور کہا یا صالح ائتنا بما تعدنا، اب لا دے، دکھا لا کے، اے صالح جس کا تو ہمیں ڈراوا دیا کرتا تھا۔ وعدہ اور وعید دونوں کا فعل ایک ہی ہوتا ہے۔ تعدنا کا یہاں مطلب ہے وعید، جس کا تو ہمیں ڈراوا دیا کرتا تھا۔ ان کنت من المرسلین، اگر تو واقعتاً بھیجے ہوں میں سے ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں ایک عظیم زلزلے نے آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا، بس وہ ہو گئے، فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے یا سینوں کے بل گرے ہوئے۔ جاثم کا لفظ ایسے پرندے کے لیے آتا ہے جو اپنے پاؤں ٹیک کے پیچھے کی طرف تو اپنے سینے پر جھک جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے جو خصوصاً جو چھموں میں پرندے رہتے ہیں وہ اس طرح وہاں چھپتے ہیں۔ عام طور پر تو پرندے پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو چھاتی لگا کر ساتھ لیٹ جاتے ہیں وہ جاسم ہوتے ہیں۔ تو وہ چھاتیوں کے بل
زمین پر پڑے رہ گئے، یعنی الٹے اوندھے منہ بھی اور چھاتیوں کے بل گر گئے۔ زلزلہ یہ بہت سخت تھا، بہت ہی خطرناک تھا۔ الرجفۃ، وہ مخصوص زلزلہ جو ان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بس وہ ان سے منہ پھیر کر چلا گیا، ان سے اعراض کرتا ہوا ان سے ہٹ کر چلا گیا۔ وقال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا ہوں، ونصحت لکم، اور نصیحت کر چکا ہوں، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو فقرہ ہے بات کا، اس زلزلے کے بعد تو نہیں کہا، بہرحال یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ان کے انجام کی خبر پہلے دے دی گئی، اور پہلا جو سوال ان کی طرف سے اٹھایا گیا اس کا جواب بعد میں دیا گیا ہے۔ یہ اس طرح یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی پکڑ میں بہت تیزی ہوئی ہے، پھر اتنی جلدی پکڑے گئے ہیں کہ آنن فانن ادھر انہوں نے سوال کیا، گویا ادھر پکڑے گئے، اور بعد میں ذکر کیا ہے کہ میرے نبی نے ان کو جواب کیا دیا تھا۔ تو سوال اور پکڑ کے درمیان چونکہ فاصلہ کم دکھانا تھا، اس لیے پہلے پکڑ کا ذکر کر دیا، بعد میں اس کے جواب کا ذکر کیا۔ اور دوسرے، بعض دفعہ انبیاء قوموں کی قبروں پر، ان کے مدفن پر بھی یہی بات کہا کرتے ہیں۔ مراد یہ ضروری نہیں کہ وہ زندہ سامنے بیٹھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہلاک زدگان کے جو ڈھیر تھا لاشوں کا جہاں دفن تھے، ان پر کھڑے ہو کر اسی طرح ان کو پیغام دیا۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، میرے نزدیک دونوں معنی یہاں ملحوظ ہیں۔ اول عذاب کی تیزی، دوسرے حسرت کے ساتھ اس قوم کو اس کے مٹنے کے بعد یاد دلانا، یعنی باقیوں کے لیے نصیحت ہے مگر مخاطب مردے کیے جاتے ہیں۔ ولوطن، اور لوط کو، اذ قال لقومہ اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اور لوط کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہو، بے حیائی کی بات پر آتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو اس سے پہلے تمام جہانوں میں کسی قوم نے اس طرح اختیار نہیں کی تھی۔ یہ ایک پہلو ہے جو تحقیق والا ہے۔ اس پر جو ہمارے مختلف ملکوں میں تحقیق کے گروپ بنے ہوئے ہیں، تحقیق کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، وہ اس کو بھی بیچ میں داخل کر لیں کہ یہ جو بے حیائی حضرت لوط کی قوم کی طرف منسوب ہو کر زبان زد عام ہو چکی ہے، اور بعضوں نے بہت ہی نامناسب بات ہے مگر اس بیماری کا نام لواطت رکھ دیا، حالانکہ حضرت نوح کے پاک نام کی طرف اس بیماری کو منسوب کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس لیے کبھی بھی اس نام سے اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی نام ہے یہ نہیں ہے اس کا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو آج کل بھی بیماری یورپ میں بہت پھیل رہی ہے، امریکہ میں بھی، اس کے نتیجے میں وہ 2 بستیاں ہلاک کر دی گئی تھیں جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ اب سوال جو تحقیق طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے قومی تاریخ میں کہیں کو اس کا ذکر ملتا ہے؟ چین کی تاریخ ہو یا گریس کی ہو یا لیٹن، اس کا کہہ رہا ہوں میں، روم کی تاریخ ہو، دوسری قومیں جو ہیں، امریکہ کی ایبریجنیز، ان سب پر غور کر کے یہ معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ لازماً یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ جب قرآن نے یہ بات کہی ہے غیر معمولی طور پر جو باقی بدیوں کو متعلق نہیں فرمائی، تو ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ لیکن محض قرآن کے دعوے تک بات کو چھوڑ دینا ہمارے لیے جائز نہیں،
خدمت قرآن کا مطلب ہے قرآن کے ہر دعوے کو اس زبان میں سچا ثابت کریں جس کو یہ سمجھتے ہوں، ان دلائل کے ساتھ سچا ثابت کریں جو ان پر غالب آنے والے ہوں۔ بس یہ بھی میں ایک ریسرچ کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے، انکم لتاتون الرجال شہوتاً، کیا تم اپنے نفسانی جذبات کو کی بھڑکی مٹانے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کی بجائے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ وما کان جواب قوم ہی، ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، الا ان قالو، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم، ان کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاکیزہ بننے والے لوگ ہیں۔ یتطہرون کا مطلب ہے بڑے ہی پاکیزہ بنتے ہیں۔ ایسے پاکیزہ لوگ ہم گندوں خبیثوں کے اندر کیا رہیں گے؟ اس لیے اپنی طرف سے ایک دلیل نکالی ہے کہ اچھا ہے پاک لوگوں نکل جاؤ یہاں سے، تم ہم لوگوں میں سچتے نہیں ہو۔ تو کوئی دلیل بہرحال انہوں نے قائم کی۔ انہم اناسوں، کیا ہے یہ؟ ہاں اب ایک منٹ، اناسوں یتطہرون، بڑے پاک باز بننے والے لوگ ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو اللہ نے نکالا ان کو اس بستی سے، اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ اس قوم نے نہیں نکالا، بیشتر اس کے کہ وہ کہ قدم اٹھاتے، اللہ نے خود ان کو اس بستی سے نکال لیا، اور ان کو بھی جو حضرت لوط کے ساتھ تھے سوائے ان کی بیوی کے، الا امرأتہ، سوائے اس کی یعنی حضرت لوط کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، شامل ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ چلنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی عادتیں ہوں جس کی وجہ سے قدر مشترک ہو اس عورت کے درمیان اور باقی لوگوں کے درمیان، یا رشتے زیادہ عزیز ہوں۔ بعض عورتیں اپنے انبیاء کی، اپنے خاندوں کی نیکی سے گھبرا کر پناہ مانگتی ہیں ان گندے لوگوں میں جو اس نیکیوں کے خلاف ہوں، اور ان رشتہ داروں کی طرف جھکتی ہیں زیادہ، اور آپس میں بیٹھ کر خامد کی نیکیوں کے خلاف باتیں بھی کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی اولاد کو میں نے بسا اوقات بالکل ضائع ہوتے دیکھا ہے۔ جس عورت نے بھی کبھی اپنے خاوند کے نیک ہونے کا احتجاج اپنی اولاد سے کیا ہو، خواہ وہ چندے دینے کے خلاف احتجاج ہو، نمازوں کے خلاف احتجاج ہو، اور نیکیوں کے خلاف ہو، اس کے ہاتھوں سے اولاد نکل جاتی ہے۔ لیکن یہاں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح کی بچیوں کو تو بچا لیا، معلوم ہوتا ہے وہ اس کے تابع نہیں ہوئیں، لیکن اس عورت کا جرم، اس پر جرم کی مہر لگا دی۔ فرمایا یہ وہ عورت تھی جس کو ایک دوسری جگہ فرماتا ہے اس کو اور نوح کی بیوی کو، سوری نہیں، دوسری عورت، ہاں نہیں، نوح کی بیوی کا غلط تھا، اچھا سوری، ٹھیک ہے، میں نوح کے بیٹے کی وجہ سے سوچ رہا تھا، دو ہی ہیں دونوں، امرأۃ نوح بھی ہے۔ ہم نے اس کو اور نوح کی بیوی کو، اب اس میں بھی دیکھیں آپ، نوح کی بیوی کی وجہ سے بیٹا ایک ضائع ہو گیا نا، اس میں حضرت نوح کا قصور نہیں تھا۔ بس بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ نیک لوگوں کی بعض دفعہ اولاد ضائع ہوتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑا بزرگ صحابی تھا، بڑا نیک، اس کی اولاد کیوں ضائع ہو گئی؟ اب کھوج لگائیں تو اس میں قصور بسا اوقات عورت کا نکلتا ہے، اور یہ قصور اس طرح نکلتا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی نیکی کے خلاف اولاد سے ہمدردی کرتے ہوئے، بظاہر ہمدردی کرتے ہوئے، حقیقت میں اس کو ہلاک کرتے ہوئے باتیں کرتی ہے۔ ان کو کہتی ہے کہ دیکھو جی تمہارے میاں کو تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پیسے میں تمہیں کہاں سے دوں، سارے پیسے اٹھا کر جماعت کو دے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اولادیں الا ماشاءاللہ ضرور ضائع ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ باپ کی دعا اس کو واپس بھی لے آتی ہے کبھی بعد میں نے صوبہ سرحد کا بھی جائزہ لیا ہے،
تفصیل سے باقاعدہ تحقیق کروا کر، اور بنگال کا بھی اجازہ لیا ہے، خود جگہ جگہ جہاں پھرتا رہا ہوں وہاں تحقیق کر کے وہ تمام لوگ جن کی اولادیں ضائع ہوئیں ان کی بیویاں غیر احمدی تھیں، اور صرف غیر احمدی نہیں بلکہ ایک بیٹے نے اپنے ایک بزرگ باپ جو بہت بڑے معزز انسان تھے اور جماعت کے لحاظ سے صرف نہیں بلکہ دنیا کے لحاظ سے بھی بڑے عہدے پر فائز تھے، ان کا ایک بیٹا مجھے اتفاقاً اس جہاز پہ مل گیا جسے راکٹ کہتے تھے، وہ کھلنا اور ڈھاکہ کے درمیان چلتا تھا، اور میری ایک امریکن سفیر سے باتیں ہو رہی تھیں اور اس کو میں اسلام کی تائید میں دلائل پیش کر رہا تھا۔ ایک آدمی بڑا سوٹڈ بوٹڈ اور صاف قسم کا بنا ہوا وہ دیکھ رہا تھا ہمیں، رفتہ رفتہ قریب آنے شروع ہوا، پھر کہا میں بیٹھ جاؤں ساتھ، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، اور جب باتیں ختم ہوئی تو میں کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ میں تو جانتا نہیں۔ انہوں نے کہا میں تو فلاں شخص کا بیٹا ہوں، ان کا نام بہت معروف تھا، میں لیتا نہیں ان کی اولاد کے لیے امبیرسمنٹ نہ ہو، اور میں تو بالکل احمدیت سے دور جا چکا تھا، وہ خود بھی گورنمنٹ میں بڑا افسر تھا، ایک بالکل بے تعلق ہو چکا تھا۔ جب آج آپ کی باتیں سنی ہیں تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ اسلام میں تو سوائے احمدیت کے غیروں پر غلبہ پانے والی کوئی جماعت ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس طرح اس ایمبیسیڈر کو لاجواب کر دیا ہے بالکل کہ مجھے اب ندامت پیدا ہوئی ہے۔ اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی خود اپنی زبان سے کہ میرے باپ بہت مخلص تھے، اتنا چندہ دیتے تھے، وصیت بھی کی ہوئی تھی کہ میری ماں ہمیں سکھاتی تھی کہ باپ سے یہ مانگو وہ مانگو، اور مہنگی مہنگی چیزوں کے مطالبے کرواتی تھی۔ جب وہ نہیں دیتا تھا تو پھر ہمارے کان بھرتی تھی کہ دیکھ لیا، کہتی یہ سب قادیان بھیج دیتا ہے۔ اور ایسی ہمیں نفرت ہوئی قادیان اور قادیانی نظام سے کہ اولادوں کے تو حق ہی مارے جا رہے ہیں، یہ ماں کی سکھائی پڑھائی تھی جس نے اس کو برباد کر دیا۔ تو حضرت لوط اور نوح میں یہ فرق رہا ہو کہ حضرت لوط کی اولاد بیوی کے قابو نہیں آئی، اور حضرت نوح کی اولاد میں نہ صرف ایک لڑکا بھی ضائع ہوا بلکہ وہ خود بھی تباہ ہوئی۔ تو یہ وہ ہے غابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک عجیب بارش برسائی۔ مطرہ کہتے ہیں مطرن، یعنی ایک غیر معمولی ایک عجیب سی بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، بس دیکھ کیسا انجام ہوا کرتا ہے جرم کرنے والوں کا۔ یہاں بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے، یا تو کسی جگہ زلزلہ آیا ہے بہت بڑا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے ہیں، اور اس زلزلے کی طاقت سے ان پر وہ پتھر گرے ہیں آ کر۔ اور بعض بڑے بڑے زلزلوں میں یہ ثابت شدہ بات ہے کہ کئی ہزار میل تک بھی اس زلزلے کے نتیجے میں پھٹنے والا مادہ اور پتھر دور دور جا کے گرتے ہیں، جو میں نے جیسا کہ بیان کیا 1000 سے زائد میل تک کا تو قطعی طور پر ثبوت ملتا ہے۔ انڈونیشیا میں زلزلہ جو آیا ہے ایک دفعہ، اس کا 1000 سے زائد میل دور تک مادہ گرا ہے جا کر، تو صرف اس کی جو راکھ ہے وہ نہیں، وہ تو ہوائیں اڑا کر ہزارہ میل تک لے جاتے ہیں۔ اس کے پتھر، اس کی ڈیبرس جو زلزلے کے نتیجے میں نکلتی ہے، یہ پھر بارش بن کر بعض دفعہ گرتی ہے۔ اکثر تو پھیل کے اتنا تھوڑا تھوڑا گرتی ہے کہ الا ماشاءاللہ نقصان نہیں پہنچتا، مگر یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بارش ایک ڈھیر کی طرح ان پر آ پڑی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اچھا چلیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس أشیاءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ، تمہارے پاس کھلے کھلے نشان یا واضح دلائل آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے. فأوفوا الکیل والمیزان، پس ماپ اور تول کو پورا پورا دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزیں ان کو کم تول کر نہ دو. جو ان کا حق ہے وہ اس حق میں سے کچھ نہ رکھو. ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. ولا تقعدوا بکل صراط، اور ہر راہ پر نہ بیٹھ رہا کرو. توعدون، لوگوں کو دھمکاتے ہوئے. وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے سے روکتے ہوئے. من آمن بہ، اس کو جو اس پر ایمان لاتا ہے. وتبغونہا عوجا، اور اس راہ کو ٹیڑھا چاہتے ہوئے جس پر ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے. یعنی اس راہ میں کجی ڈھونڈتے ہوئے، اس راہ میں نقص نکالتے ہوئے، اس کی تعلیم کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہوئے. اس طرح لوگوں کو اس سے منحرف نہ کیا کرو، اس سے ان کو بدل نہ کیا کرو. یہ نقشہ بین ہی آج کل کے حالات پر پورا اتر رہا ہے. یہ مولوی، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ بین ہی یہی بات کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے اعلان کرتے پھرتے ہیں. اخباروں میں آتا ہے کہ ہم
ہر اس رستے پہ بیٹھیں گے جس رستے پہ لوگ چل کر مرزا صاحب کو قبول کرتے ہیں. وہ صاحب تو نہیں کہتے مگر کہتے ہیں جس نے مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ذکر کرتے ہوئے اپنی بدکلامی کے رنگ میں کہ جو بھی ان کو قبول کرے گا ہم ہر اس رستے پر بیٹھ جائیں گے, ہر جگہ تعاقب کریں گے, کوئی جگہ چھوڑیں گے نہیں اور ان کو اس رستے سے ہٹا کر چھوڑیں گے. اب یہ کسی رستے سے ہٹانا اور ہر رستے پر جہاں لوگ جا کر قبول کرتے ہیں بیٹھ رہنا, یہ سنت انبیاء میں سے کہیں ثابت نہیں. اگر کوئی شیطانی رستے پر چلتا ہے پیغام دو اور الگ ہو رہو, کہہ دو کہ ہم نے ابلغتکم رسالۃ ربی, ہم نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا, آگے تم جانو. لیکن ایک بھی نبی کی تاریخ جو قرآن سے ثابت ہے اس میں ان کا شیطان کے رستوں پر بیٹھ رہنا, صراط مستقیم چھوڑ کے, ان کے پاس تو وقت ہی کوئی نہیں ہوتا بیچاروں کے پاس, اچھے والا سیدھا راہ چھوڑ کے وہ پیروی کرتے پھریں شیطان کی, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ خطوات شیطان پہ چلنا ہی نہیں, اس کے قدموں کی جستجو کرنی ہی نہیں ہے, دفع کرو اس کو جہاں جاتا پھرتا ہے, تم صراط مستقیم پہ چلو. یہ لوگ کہتے ہیں نہ, ہمیں صراط مستقیم سے کیا غرض, وقت ہی نہیں ہے, ہم تو بے حد مصروف ہیں, جہاں جہاں احمدیت پھیل رہی ہے ہم تو وہیں وہیں پہنچیں گے. اب حضرت شعیب کے زمانے کی بات آج تک ان کو یاد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فطرت پہ نقش باتیں ہیں. بد کردار لوگ جو ٹیڑھی سوچیں سوچتے ہیں ان کا بین ہی وہی حال ہوتا ہے جو پہلی قوم میں اس زمانے کے لوگ تھے. اس لیے قرآن ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے تم وہی ہو نا جنہوں نے پہلے اس کا بھی انکار کیا تھا. اور بعض مفسرین کو مشکل پڑ جاتی ہے کہ وہ یہود جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہی ہو نا جو موسیٰ کے زمانے میں یہ حرکتیں کرتے تھے, اس سے کیا مطلب, وہ تو اور تھے. پھر وہ توجیحات کرتے ہیں. توجیح حقیقت یہی ہے کہ موسیٰ کے زمانے سے پہلے کے آغاز آفرینش سے اب تک جو منکرین ہیں ان کا رویہ وہی رہتا ہے, روش وہی ہے, سوچ وہی ہے اور انداز تکلم بھی وہی رہتا ہے. اور ایسے لوگوں کے سامنے جب بھی خدا کا کوئی پیغمبر آئے گا اس سے بین ہی وہی سلوک کریں گے. بس آپ دیکھ لیں کتنا عظیم الشان ثبوت ہے قرآن کریم کی سچائی کا ان لوگوں کے انکار میں اور ان کی طرز انکار میں. بس یہ جہاں قرآن کی سچائی کے گواہ بن گئے ہیں وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے بھی گواہ بن گئے ہیں, کیونکہ سچے لوگ جھوٹوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کرتے, جھوٹے سچوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. اب دیکھ لیں کنتم قلیلاً فرمایا ہے, جو مخاطب قوم ہے وہ تو کثرت سے ہے. فرمایا تم بھول گئے ہو, تم ہی وہ لوگ ہو جو کسی زمانے میں تھوڑے ہوا کرتے تھے, پھر خدا نے تمہیں زیادہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دیا, اس میں ورثہ دے دیا, تم ناشکری کرنے والے لوگ ہو. حضرت نوح کے زمانے میں تھوڑے سے رہ گئے تھے, پھر بستتاً ان کو پھیلایا گیا تھا. یہ مضمون اس سے مختلف ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے. منکر ہو تم, یہ اور مضمون ہے جو دوسری آیات میں بیان ہے, کثرت سے قرآن کریم میں موجود ہیں. یہاں اور مضمون ہے, وہاں یہ ہے کہ تم ان نعمتوں کو بھول گئے ہو جو اللہ نے تم پر کی تھیں. تم جو انبیاء کے وارث تھے کسی زمانے میں, ابھی بھی ان انبیاء کی طرف منسوب ہوتے ہو, لیکن یہ بھول گئے ہو کہ یہ ورثہ خدا کے فضل سے تم نے پایا اور ان کے بعد تمہیں خدا نے بہت برکتیں دی تھیں. اب جب پھیل گئے ہو, کثرت میں آ گئے ہو, تو اس گھمنڈ میں آ کر وہ لوگ جو اب قلیل ہیں ان سے وہ سلوک نہ کرو جو کسی زمانے میں تم لوگوں سے ہوا کرتا تھا جب تم قلیل تھے. تو یہ ایک اور انداز بیان ہے پرانی تاریخ کو اس وقت کے حالات سے جوڑنے کا. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جو فسادی تھے ان کا انجام پھر کیسا ہوا. جب کثرت میں آ جاتے ہیں لوگ, جیسے کہ بنی اسرائیل جب ایمان لے آئے اور پھر کثرت میں آ گئے, تو جو ان میں سے فسادی تھے ان سب کو خدا نے سزائیں دیں. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ
وطائفۃ لم یؤمنوا فاصبروا، بس اگر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس بات پر ایمان لے آیا ہے جس پر جو میری طرف بھیجی گئی تھی، وطائفۃ، اور ایک ایسا گروہ بھی ہے لم یؤمنوا جو ایمان نہیں لایا، فاصبروا، بس صبر کرو، مراد ہے وقت انتظار کرو، کچھ ٹھہرو، جلدی نہ کرو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ ان کو تو صبر آتا نہیں، یہاں صبر کا مضمون عام معنوں میں ہے، یعنی جلدی کیا ہے، تم سمجھتے ہو یہ جھوٹے ہیں جو ایمان لے ہیں، ہاں یہ سمجھتے ہیں تم جھوٹے ہو، تو اللہ پر بات چھوڑ دو، کچھ انتظار کرو، وہ ہمارے درمیان جب فیصلہ فرما دے گا تو آپ ہی بات کھل جائے گی۔ وَهُوَ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر اختیار کیا، ان کے سرداروں نے کہا، اس کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر اختیار کیا، ان کا جواب کیا تھا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اے شعیب ہم ضرور بالضرور تجھے اور ان لوگوں کو جو ایمان تیرے ساتھ ایمان لے آئے ہیں اپنے بستی، اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو ضرور ہماری ملت میں لوٹ آئے گا۔ اب حضرت شعیب کی بات دیکھیں کس طرح ان کو یاد ہے مولویوں کو، بین ہی یہی تبصرہ کیا گیا ہے میرے بیان کے اوپر کہ مرزا طاہر احمد کے لیے دو ہی راہیں ہیں صرف، اور اس کے ساتھیوں کے لیے، اگر ہمارے ملک میں بسنا، اپنا ملک بنا لیا، ہمارے ملک میں بسنا ہے تو واپس ہمارے اندر لوٹیں، ورنہ ملک سے نکل جائیں، ہم اس ملک میں ان کو برداشت کر سکتے۔ قرآن کریم کی سچائی کیسی روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہے، اور اندھے اس روز کی روشنی کو دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں جی مٹھیاں بند تو نہیں ہو گئیں؟ بند ہو گئی۔ اچھا ایک آخری منٹ چل رہا ہے۔ قال اولو کنا کارہین، بڑا عظیم جواب ہے، تمہاری ملت میں لوٹ آئیں جبکہ ہمیں مرتد ہونا پسند نہ ہو، دل نہ چاہے، پھر بھی لوٹ آئیں، ہو کیسے سکتا ہے؟ ایسی عظیم دلیل ہے کہ اس کا کوئی جواب کبھی کسی انسان کے پاس نہیں ہے، ہر مخالف یہاں آ کے گم ہو جاتا ہے۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے آئیں گے نا پھر تو ہم، دل تو خدا کے ہاتھ میں ہے اور اس کی نظر میں ہے، دل ہمارا کراہت کر رہا ہوگا تو ہمارا ایمان تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تمہاری طرف لوٹنا ہمیں بچا نہیں سکے خدا کی پکڑ سے، تو تمہیں مان کر آئیں، تمہیں خدا بنا لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دلوں کو مطمئن کرو، اگر دل قائل ہو جائیں گے پھر ہم آئیں گے، لیکن ڈنڈے کے زور سے اگر آئیں گے تو دنیا والوں کو خدا بنا لیا اور اللہ کی رضا کا خیال ہی نہ کیا، یہ سچ بھی ہو تو ہم جھوٹے رہیں گے۔ ایسی چیز جو زبردستی قبول کی جائے سچی ہو کر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ بس یہی جواب آج ہمارا ان کو ہے کہ تم یہ کیا بیہودہ بات کی ہے کہ اول تو ملک تمہارا نہیں، سب سے زیادہ تو ہم نے خدمتیں کی تھیں، تم اس وقت کہاں تھے مولوی؟ تم تو گالیاں دیتے پھرتے تھے قائد اعظم کو اور ملک بنانے والے کو، اور پاکستان کو پلیدستان کہتے تھے، اور کہتے تھے یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم، اور بڑی بڑی باتیں کھل کھل کے کرتے تھے۔ اب ملک بن گیا ہے تو ہائی جیک کیا تم نے، ملک تمہارا ہے ہی نہیں، ہمارا ملک ہے، اگر تمہیں پسند نہیں تو تم چھوڑ دو بے شک، لیکن وہ سرزمین جسے ہم نے اپنے خون پسینے سے کمایا ہے عوام الناس کے ساتھ مل کے، جس کی مولویوں نے مخالفت کی تھی، آج ان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم، اول تو ویسے ہی میں نے ثابت کر دیا دلیل ہی کوئی نہیں، لیکن اگر ملک کے اپنے اور دوسرے کی بات ہو رہی ہے تو پھر سب سے زیادہ حق جماعت احمدیہ کا ہے، جس کے متعلق ان کے مورخین لکھ چکے ہیں، اور ان کی ان تاریخوں میں جو مسلم لیگ کے زیر اہتمام بعض مصنفین نے منضبط کی، ان میں قطعیت سے بات لکھی گئی ہے کہ مذہبی جماعتوں میں سے اگر کوئی جماعت تھی جس نے تمام تر پاکستان کی تائید میں سب کچھ قربان کیا ہے تو جماعت احمدیہ تھی۔
اس لیے اگر اپنا کہنا ہے تو پھر ہمیں اپنا کہنے کا زیادہ حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا السلام علیکم. اب اگلے ہفتے میں نے کہا آج وہ تمہاری خدیجہ نہیں آئی، جرمنی چلی گئی. وہ نوموائے ہے نا، وہ جرمنی امریکہ سے بیعت کر کے آئی تھی، اور پہلے اور رنگ تھے، اب تو خدا کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ جماعت سے اس کا تعلق بڑھتا جا رہا ہے. کیوں جی ٹھیک نہیں؟ کیا حال ہے؟